بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 525 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 525 آف انگلش بول چال۔ ویورز آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوورال سینٹینس نمبر 3711 یعنی 3710 سینٹینسز اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ 3710۔ میں حکومت کے اگلے حکم تک فرائض سر انجام دیتا رہوں گا، یعنی کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو گورنمنٹ نے کام دیا ہے جو اگلے حکم تک میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ I will continue to perform duties till the further order of the government۔ اچھا، یہاں پہ آرڈر تب لگانا ہے جب اس کا مطلب ہو کہ گورنمنٹ کے اگلے حکموں تک، تو یہاں پہ اگلے حکم تک ہونا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ نے اگلا حکم کہنا ہے کہ بھئی ہاں یا نہ۔ I will continue to perform duties till the further order of the government۔ میں گورنمنٹ کے حکومت کے اگلے حکم تک فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ فرائض ڈیوٹیز یہ ضروری ہے کیونکہ 1-2 اس وقت تک 10 کام بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں۔ I will continue to perform duties till the further order of the government۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 2۔ زیادہ تر بیٹریاں سیلاب کے دوران چوری ہو گئی ہیں۔ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ، زیادہ تر چارپائیاں، زیادہ تر موٹر سائیکل، کوئی بھی لگا دیں۔ یہاں پہ جو چیز بتانے والی ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ پہلے سینٹینس ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ موسٹ بیٹریز ہیو بین اسٹولن ڈیورنگ دا فلڈ۔ نمبر 1 یہ پیسو وائز والا فکر ہے کیونکہ کسی نے کام کیا نہیں بلکہ کسی کے دوران یہ کام ہوا ہے، یعنی کوئی کام بندہ کر نہیں رہا بلکہ یہاں پہ چوری کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی زور چوری پہ دیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ موسٹ آف بیٹریز یا موسٹ بیٹریز، اس کے لیے ویورز جو ہیں وہ آپ کو صرف اتنا ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اگر ہوتی کوئی ڈٹرمیننٹ ساتھ لگانا، ڈٹرمینر لگا ہوتا تو پھر یعنی موسٹ آف دا بیٹریز، موسٹ آف مائی بیٹریز، موسٹ آف دا مائی بیٹریز ہیو بین اسٹولن ڈیورنگ دا فلڈ، تو پھر موسٹ آف۔ جب سمپل ناؤن ہے اور کوئی ڈٹرمینر نہیں ہے تو پھر موسٹ لگے گا۔ زیادہ تر بیٹریاں سیلاب کے دوران چوری ہو گئی ہیں، موسٹ یا چوری ہو گئی ہیں یا کی جا چکی ہیں۔ موسٹ بیٹریز ہیو بین اسٹولن ڈیورنگ دا فلڈ۔ جب آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایکٹیو اور پیسیو کی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 20% سینٹینس سمجھ آ گئی، اور پھر جب بھی آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے پہلے فقرہ اس کو اردو میں، ہندی میں، بنگالی میں، فرسین میں، عربک میں، کسی بھی اپنی زبان میں پہلے یہ سیکھیں کہ یہ جو اصل مقصد ہے کیوں ہے، کیونکہ انگریزی والوں نے یہ زبان چیز نہیں سیکھنی۔ انگریزوں کو یہ چیز پتہ ہے کہ یہ ایکٹیو ہے یا پیسیو ہے، کیونکہ ان کی یہ نیٹو لینگویج ہے، مادری زبان ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 3۔ کیا آپ دودھ کی بجائے 1 کپ چائے پینا پسند کریں گے؟ کیا آپ دودھ کی بجائے 1 کپ چائے پینا پسند کریں گے؟ یعنی آپشن دیا جا رہا ہے، الٹرنیٹیو دیا جا رہا ہے۔ Would you like to have a cup of tea instead of milk؟ کیا آپ دودھ کی بجائے 1 کپ چائے پینے کا پسند کریں گے، چائے پینا پسند کریں گے؟ تو ویورز یہاں پہ جو ہے وہ سمپل ہیو کی بجائے ایٹ بھی لگا لیں، ڈرنک بھی لگا لیں۔ اگر کوئی کھانے والی چیز ہے تو ایٹ لگا لیں، پینے والی چیز ہے تو ڈرنک لگا لیں، لیکن ہیو کا مطلب انڈرسٹوڈ ہے کہ بھئی اگر کھانے والی چیز ہے تو بھی ہیو، وہ سمجھنے والا صرف سمجھے گا، ادروائز ہیو کا میننگ یہ ہے کہ چاہے وہ کھانے کا ہو چاہے وہ پینے کا ہو، ہیو دونوں طرح سے دونوں جگہ پہ کام کرے گا۔ Would you like to have a cup of tea instead of milk؟ اس کی ترجمہ اور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کیا مری کی بجائے اسلام آباد جانا پسند کریں گے؟ آپ یہاں رہنے کی بجائے وہاں رہنا پسند کریں گے؟ تو یہ بھی ہے، بیچ میں پریفر والے آپشن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسلیشن کرنے کے
کئی طریقے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 4. وہ کالج میں اپنے دوست سے زیادہ مقبول ہے. اب یہ فقرہ جو بھی لکھا ہوا ہے مجھے اس چیز میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں کمپیریزن ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کالج میں اپنے دوست سے زیادہ مقبول ہے. تو جب فقرے کے اندر کمپیریزن سمجھ آ جائے تو کمپیریزن کے رول تو اب تبھی لگائیں گے نا جب فقرے کے اندر سمجھ آئے گی یہ کمپیریزن ہے. ہی از مور پاپولر دین ہز فرینڈ ان دا کالج. ہی از مور پاپولر دین ہز فرینڈ ان دا کالج. وہ اپنے دوست سے زیادہ کالج میں مقبول ہے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 5. میں نے قومی سطح پر بہت سے انعامات جیتے ہیں، جیت چکا ہوں. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، یعنی میں یہ کام کر چکا ہوں. مین کہ یہاں پہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ اپنے اچیومنٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. I have won many prizes at the national level. In the national level, at the national level. I have won many prizes at the national level. میں قومی سطح پر بہت سے انعامات جیت چکا ہوں. یہاں پہ پریزنٹ پرفیکٹ کی بجائے اگر پاسٹ سمپل لگاتے تو پھر ہونا تھا میں نے قومی سطح پر انعام جیتا. یعنی میں، لیکن دیکھا جائے تو جب اپنی اچیومنٹ دینی ہے تو پھر پریزنٹ پرفیکٹ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 6. وہ یہاں 1 منٹ پہلے تھا، یعنی وہ صرف یہاں پہ 1 منٹ پہلے یہاں پہ تھا، موجود تھا. He was here just a minute ago. He was here، وہ یہاں پہ تھا just a minute ago، جسٹ 1 منٹ کے ٹائم پہ، یعنی وہ جسٹ صرف 1 منٹ پہلے یہاں پہ تھا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 7. تقریب میں، فنکشن میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. یہاں پہ آپ ڈفرینٹ میننگ لگا سکتے ہیں. A huge number of people attended the function. A large number of people attended the function. تو مطلب ایک سیریز اس کا مطلب ہے کہ اگر شروع کر دی جائے کہ بھئی ایک سینٹینس کو جو ہے کس طرح سینٹینس بولا جا سکتا ہے. بالکل ابھی 3717 سینٹینس بولتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ ایک سیریز بننی چاہیے کہ ایک سینٹینس کو بولنے کے جتنے بھی بیسٹ پاسبل ویز ہیں وہ بھی آنے چاہیے، کیونکہ انگلش بولنے کے لیے، بول چال کے لیے وہ بھی ہیں. کیونکہ یہاں پہ یہ جو سیریز ہے انگلش بول چال، یہ تو جسٹ فقرہ آسان ہو یا مشکل ہو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انگلش بولنی ہے. فقرہ آسان یا مشکل اس میں کوئی معنی نہیں رکھے گا. تو جب آسان اور مشکل میں کوئی معنی نہیں رکھتا تو پھر ڈفرینٹ سٹائل سے بولنا، ڈفرینٹ ورائٹیز کے ساتھ بولنا، ڈفرینٹ سینونیمز کے ساتھ لگا کے بولنا وہ بھی ضروری ہے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہے ہمارا 8. آپ صبح سویرے کیوں اٹھ گئے ہو. یہ اکثر مائیں جو ہیں وہ بچوں کو، جنہوں نے مائیں نے کہیں جانا ہوتا ہے یا کوئی کام کرنے ہوتے ہیں تو وہ بچے جب صبح اٹھ کے بیٹا سامنے آتا ہے تو وہ پوچھتی ہیں سب سے پہلے آپ صبح سویرے کیوں اٹھ گئے ہو. یہ ماؤں کا ایک اکثریت ماؤں کا جنہوں نے صبح بچے کے 10 بجے تک اٹھنے کی امید پہ بیٹھی ہوتی ہیں، تو وہ اگر اٹھ جائے تو یہ فقرہ ان کی زبان سے سب سے پہلے ادا ہوتا ہے. آپ صبح سویرے کیوں اٹھ گئے ہو. وائی ہیو یو گاٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. وائی ہیو یو گاٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. آپ صبح سویرے کیوں اٹھ گئے ہو، اٹھ چکے ہو. پریزنٹ پرفیکٹ ہے. گئے ہو، چکے ہو پہ نہیں جائیں، فقرے کی سینس سمجھیں کہ بھئی ایک کام اس نے کر چکا ہے تو وہ جو کر چکا ہے وہ اس کے اوپر ہوگا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 9. مچھلی کھانا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. سردیاں آ رہی ہیں، مچھلی کے پکوان بالکل پکیں گے، صحت کے لیے بھی اچھی ہیں. ایٹنگ فش از گڈ فار آر ہیلتھ. ایٹنگ فش
ایٹنگ فش از گڈ فار آر ہیلتھ. مچھلی کھانا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 10 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس. وہ ڈاکٹر بننے کا ارادہ رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، دل میں جو ہے وہ وش رکھتا ہے، دل میں ایک کہ بھئی میں ڈاکٹر بنوں گا. ہی اسپائرس ٹو بی اے ڈاکٹر یا ہی اسپائرس ٹو بیکم اے ڈاکٹر. وہ ڈاکٹر بننے کی تمنا، آرزو، دلی خواہش دل رکھتا ہے، ڈاکٹر بننے کا دل رکھتا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے کہ بھئی دل میں اس کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں. جس طرح اردو میں ایک فقرے کو آپ 10 طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں، تو پھر انگلش میں بھی اگر وہ طریقہ اگر آپ کو آئے گا تو دیکھ لیں کہ بیسیکلی تو اس سیریز کا مقصد یہی ہے کہ فقرہ آئے کچھ نہ کچھ، چاہے وہ سمپل ہو. آپ آئی تھنک میرا جو پہلی ایپیسوڈ تھی، اب تو یہ ایپیسوڈ 5 to 5 پہ ہے. پہلی سیریز میں نے صرف ایک فقرہ بولا تھا، یو آر ویلکم. تو یہ بھی جو ہے نا فقرے کا مطلب یہ ہے کہ فقرہ ہی جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے.